बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ندائے کسان ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں حاضر خدمت ہے۔ کسان ساتھیوں، آج ہم نے ان کو جو ٹاپک دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مکئی کی فصل ہے وہ تباہ کیوں ہوئی، کتنی بڑی معیشت تھی اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور فارمر اس کو کیسے سروائیو کرے گا اور کن وجوہات کی بنا پر ہوگا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم سر کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا احسان۔ اچھا سر، ذرا مکئی کے حوالے سے ذرا میرے کسان ساتھیوں کو بتائیے کہ یہ فصل کتنی تھی اور کیسی ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ میرا خیال ہے سعید مغل کے بعد واحد علم بردار زراعت کا اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے کسانوں کے لیے یہ ایک کاوش کی ہے جس کا ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو دوسری آپ نے بات کی کہ فصل فلاپ ہوئی ہماری اس وقت، ایکچولی اگر آپ اوورال حال دیکھیں تو اس وقت سب سے پہلے تو میز پہ ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا بالکل میز اس دفعہ کی ٹوٹل ڈسٹربڈ کراپ ہے۔ اب اس کے ملٹی فیکٹرز ہیں، یعنی کہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ نمبر 1 فیکٹر تو جو سب سے بڑا اس وقت کلیم ہوتا ہے وہ ہے ارلی سوئنگ۔ ہمارے کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ زراعت یا ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو ہمارے اس پہ ہمیں کوئی گائیڈ کر سکے یا کسانوں کو بتا سکے کہ جی یہ ٹائم ہے، اس ٹائم آپ کاشت کریں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پولینیشن کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارا مصیبت یہ ہے کہ گائیڈ لائن ہے نہیں، جس کا جب دل کرتا ہے وہ کاشت کر دیتا ہے، جس میں اس دفعہ بھی یہی پرابلم ہوئی کہ 70 to 80% کاشت ٹائم سے پہلے ہوئی۔ ہمارا کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے، اگر ہم لوگ اس پہ گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارا کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے، اور وہ مانیں کہ اب چینج ہو گیا ہے، ہماری سردی پرلونگ 1 مہینہ کم از کم 15 سے 20 دن آگے جا چکی ہے، گرمی پرلونگ کر رہی ہے، اس کے لحاظ سے کسانوں کو رہنمائی کی جائے کہ وہ اپنی فصلیں اس کے لحاظ سے کاشت کی جائیں۔ نمبر 1 فیکٹر اگر آپ میز کا دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا فیکٹر وہ ہے آپ کا سوئنگ ٹائم۔ ٹھیک ہے، ارلی سوئنگ کی وجہ سے جو کراسنگ کا وقت تھا اس وقت ہیٹ سٹریس تھا، اس کی وجہ سے کراس ہو نہیں سکی اور اس میں دانہ نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو اس میں اب آپ اگر اس میں کرتے ہیں تو ٹیمپریچر کی ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچر ہمارا خاصا رائز ہو گیا۔ اب اس کا آئیڈیل اس کے لیے ٹیمپریچر چاہیے 27 28، جس میں میز جو ہے وہ کراس کرتی ہے، وہ آئیڈیل ٹیمپریچر ہے۔ اب ہمارے کسانوں نے ارلی لگا کے جس وقت 40 38 39 40 ٹیمپریچر تھا، تو آپ خود سوچیں نا کہ اس وقت میز کراس کیا کرے گی۔ ٹھیک ہے نا، اسی کی وجہ سے کراس وہ صحیح ہو نہیں سکی، وہ اس میں چھلی میں دانہ نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، کسان بیچارہ۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ اب اس میں جو فیکٹر ہے وہ آپ کا فیکٹر آ گیا ہے، وہ ہے جی سیڈ پرابلم۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال ہے اور منوپلی ہے، دیٹ از فرام ملٹی نیشنل کمپنیز۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے سیڈز دے رہے ہیں، ہم ان کے سیڈز اندھا دھن لیں۔ اب آپ خود ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک یو ایس اے میں سیڈ تیار ہوا ہے اس کلائمیٹ کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے، وہ آپ مجھے بتائیں وہ آپ لا کے صحرا میں کاشت کرا دیتے ہیں تو ادھر وہ آپ کو وہ رزلٹ دے گا جی؟ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، ٹھیک بات۔ وہ اس کے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو، اس سیڈ کو لوکل مینوفیکچرنگ کو، کیونکہ دیکھیں اگر ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں وی ویلکم دیم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ یہاں آ کے اپنا پلانٹ لگائیں، یہاں اپنے فیلڈ بنائیں اور یہاں سے سیڈ پروڈیوس کر کے ہمیں دیں۔ ہمیں وہ کبھی مصر کا سیڈ امپورٹ کر کے دے دیتے ہیں، کبھی امریکہ سے دے دیتے ہیں، کبھی انڈیا سے لا کے اب ہماری کلائمیٹ کنڈیشن اور ہے، ایجپٹ کی اور ہے، انڈیا کی اور ہے، آپ اس کلائمیٹ میں وہ سیڈ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ فارمر کے کام کرنے والا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ لیول پر یہ کام ہے، پالیسی سازوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر میری ریسرچ کے اداروں میں
ہم نے جینز نہ تیار کی ہے اور نہ ہم اپنا بیج کو تیار کر پا رہے ہیں. اب یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیاں فارمر کو دونوں ہاتھوں سے جی وہ کیونکہ لوٹ رہی ہے اس لیے نا جی کہ آپ دیکھیں نا جی, آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو آپ کا واحد زرعی ملک ہوگا میرا خیال ہے کہ جہاں کوئی پلان ہی نہیں ہے, جہاں زراعت کی پالیسی کوئی نہیں آئی. پچھلے دنوں ایک انہوں نے پی سی میں بڑا اچھا لنچ کر لیا, اس میں جو ہو پالیسی آ گئی. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ ایک چھوٹے فارمر بیچارے کا, تو یہ آپ کو میں حقیقت بتاؤں کہ یہ اس کی کنٹینیوسلی چوتھی یا پانچویں فصل جا رہی ہے. بالکل صحیح بات ٹھیک ہے جی, یعنی کہ پہلے اس کا پوٹیٹو گیا جی, پھر میز گئی, پھر رائس گیا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک اس چیز کو نہیں کریں گے, اس کو گورنمنٹ لیول پہ یہ نہیں اٹھائیں گے. گورنمنٹ ہماری ٹھیک ہے جی, ہم نئی گورنمنٹ آئی ہے, ہمیں اس سے بہت امیدیں تھیں, یہ بات نہیں ہے کہ وی آر ویری ہیپی کہ جی نئی گورنمنٹ آئی ہے ایگریکلچر, اور خاص طور پہ اس میں ایک دو ایگریکلچر کے ٹائکون ایسے تھے کہ ہم نے سوچا کہ یار وہ ایک ریولیوشن لے آئیں گے ایگریکلچر سیکٹر میں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ایگریکلچر سیکٹر کے لیے کیا کیا ہے, ہماری زیرو ریسرچ. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ہم نے جو وہی آج سے 20 سال پہلے سیڈز آ رہے ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, پروڈیوس ہو رہے ہیں, وہی ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے, لیکن مسئلہ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو فارمر مر گیا ہے, جس کی فصل کھڑی کی 35-40-50 ایکڑ جس نے لگائی ہے اور اس کو ملا کچھ نہیں ہے, وہ کہاں پر جائے گا؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. اچھا پھر یہ ایک سے اچھا یہاں تک آپ کے چلیں جی, جو کچھ بچ کھچ گئی مکئی, اس کی پوزیشن یہ ہے کہ آگے مافیا ایک بیٹھا ہے اور وہ ہے فیڈ مل مافیا. ٹھیک ہے, دے آر مافیاز. وہ ان کا جب دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے ایک بڑے اچھے سے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے 7, 8, 10 وہ اپنی چائے کرتے ہیں, اور وہ ذمہ دار کو کیا اسے کہتے ہیں, اس کو ذبح کر دیتے ہیں کہ جی اچھا جی نہیں جی 1000 سے اوپر سے نہیں خریدنی. اب آپ مجھے دیکھیں, میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, کوئی بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے جو صحیح ایگریکلچر, جو ذمہ دارہ کرتا ہو, یہ نہیں کہ جو ہمارے جو جگیردار ہیں جو رہتے لاہوروں میں اور سارے دن ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے کر لے. اس وقت آپ یقین کریں اگر ٹھیکہ ڈالا جائے تو 1 ایکڑ جو مکئی کا ہے وہ کاسٹ اس وقت آپ کو کر رہا ہے راؤنڈ اباؤٹ 65,000 to 70,000 روپیز پر ایکڑ. ٹھیک ہے جی, اب جب کہ ایوریج اس دفعہ کی ایوریج آ رہی ہے 20 سے 22 من. ٹھیک ہے, 1200 روپے ریٹ, 24,000 روپے کا آپ کا. آپ مجھے بتائیں اس بیچارے فارمر کا کیا حال ہے. کیا یہ جو سلمپ آیا ہے, یہ کرائسس آیا ہے, اس کی نیکسٹ فصل پہ بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی جی, اس کے نیکسٹ اثرات ہیں کہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ پراپرلی دیکھیں تو اس وقت پہلے جو مارکیٹ میں بہت زیادہ یعنی کہ ان دنوں 200-300 روپیہ ڈی اے پی کی قیمت بڑھ جاتی تھی, ملتی نہیں تھی. میں پچھلے دنوں میں نے اپنی فصل کے لیے پرچیز کرنے گیا ہوں تو 150 روپیز پیچھے آ گئے, کیونکہ مارکیٹ میں پرچیز کرنے والے لوگوں نے بغیر ڈی اے پی, بغیر نیچے والی کھاد ڈال کے گندم ڈال دی. اور اس کا آپ کو سب سے بڑی بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے صرف ٹی وی والے حضرات جو بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ آگے جی گندم کی کراپ, یہ آپ کو شاید اگر آپ ریکال کریں تو پچھلے سال بھی ہماری گندم کی کوئی بمپر کراپ نہیں ہوئی سر. وہ تو اس کو بیماری پڑ گئی آخر ٹائم پر. تو ابھی یہ پوزیشن ہے کہ اب آپ کی کوئٹہ میں شارٹیج آ گئی جی. ٹھیک ہے, اس وقت کوئٹہ میں آپ کے گندم نہیں ہے, سندھ میں آنے والی ہے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کھاد نیچے نہیں ڈلے گی تو 20-25 من سے اوپر ایوریج کہاں سے اٹھائے گا کسان؟ اس بیچارے کو وہ تو پسا پڑا ہے جی. ان سارے حالات تناظر میں ملٹی نیشنل کمپنی کا بھی تذکرہ کر دیا, سارا کچھ بتا دیا, فارمر کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر فارمر کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کو کوئی اچھا ٹھیکیدار ملے نا, کیونکہ ٹھیکیدار کون ہے آج. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ٹھیکیدار آج ہے ہی آپ کا جو آڑت والا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, سرمایہ دار آج کا ٹھیکیدار ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا آپ کو ذمہ دار کہتا ہے یار مجھے کچھ نہیں. اب دیکھیں نا, آپ کو میں نے کیلکولیشن دی ہے نا جی, 70,000 لگا کے, ٹھیک ہے, آپ 25,000 آپ بچا رہے ہیں, 25,000. ٹھیک ہے, 50,000 کا ایک فصل میں لاس. ٹھیک ہے, ویٹ میں آ کے آپ نے 35,000 ویٹ میں لگایا, انکلوڈنگ ٹھیکہ ڈال کے 40,000 کمایا لگایا. چلے جی آپ کی 40 مونس کی ایوریج ہو گئی 50-55, 10,000 اس میں کمایا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک تھی, 10,000 کمایا.
50 کے میں سے 10 لاس کیا, 40,000 آپ نے لاس کیا سال کا. 40,000 مین ایک جو بیچارہ 50 ایکڑ کا ذمہ دار ہے اس کا 20 لاکھ روپیہ سالانہ لاس ہے. لاس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ کدھر جائے بتائیں. ان حالات میں وہ تو آپ نے تو اس کی بے بسی کا اظہار کر دیا, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں گورنمنٹ کو سب سے پہلے اس پہ اگر ورکنگ گورنمنٹ اگر ہماری چاہے, سب سے پہلے میں بڑے عرصے سے ایک اور پروگرامز میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے علاقے کی جو ہے نا, ہمارے پاکستان میں زوننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ زونز بن جائیں فصلوں کے. فار ایگزامپل نارووال, مرید کے, شیخو پورہ ڈسٹرکٹ, گجرانوالا ڈسٹرکٹ, یہ رائس کا ڈسٹرکٹ ہے. اس کے علاوہ رائس ہو ہی کہیں نہ. اسی طرح ہمارا علاقہ, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا علاقہ کوئن آف کاٹن کے نام سے مشہور تھا. ٹھیک ہے, ورلڈ لارجسٹ نمبر 3rd پہ اسٹیپل تھا ہمارا, لیکن ملٹی کراپس کی وجہ سے ہمارا وہ کاٹن تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہم رائس پہ آ گئے. رائس کی وجہ سے ہمارا جو 40 فیٹ پہ پانی تھا وہ آپ دیکھیں جی وہ چلا گیا تقریباً 90 فیٹ پہ. ٹھیک ہے, پانی کا نقصان ہو گیا. اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ اپنی ایک پالیسی بنائے کہ اپنے آپ کو سیٹل کرے کہ جی ہم نے کتنی گندم اگوانی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اتنا سالانہ ٹارگٹ ہے, یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے, یہ ہمارے اتنی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے, اتنی ہم نے سرپلس رکھنی ہے فار رینی ڈیز. ٹھیک ہے, اس کے لحاظ سے ایکڑیج اپنی سیٹ کرے. ٹھیک ہے جی, ایکڑیج سیٹ کر کے وہ کاشتکاروں کو کہہ دیجیے کہ یہ اتنی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پیرلر فصلیں کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ اسی طرح ہے شوگر کین ہے. ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے کہ جی بھیڑ چال جب چلتی ہے نا تو وہ سارے لگ پڑتے ہیں اسی سائڈ پہ. اچھا یہاں پر آپ نے ان کو بھی مشورہ دے دیا. ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے, وہ ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں. جی, کیا آپ ان کو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کو مشورہ دیں گے کہ آپ کو بیج ایسا تیار کریں یا ایسا مارکیٹ میں بیج لائیں جو موسم کے حساب سے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے ایسا؟ پھر دیکھیے ملٹی نیشنل کمپنیز کی مسئلہ یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا امتزاج ہوتا ہے کہ اپنی سیل پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں پروفٹ لاس پہ. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ذمہ دار کی فصل ہو رہی ہے یا نہیں, انہوں نے تو اپنا 10,000 کا تھیلا بیچ دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے میں آپ کے وساطت سے ان کو ایک یہ کہہ رہا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے نقصان پہ وہ جا رہے ہیں جب فصل ہی نہیں ہوگی تو اگلی دفعہ کوئی ان کا بیج خریدنے والا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک, اب مسئلہ یہ ہے کہ ریسرچ اصل میں دیکھیں ریسرچ ہے ملٹی نیشنل کمپنیز. میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں سروسز دے رہی ہیں, ہمارا محکمہ تو دے نہیں رہا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں سروسز دے رہی ہیں, وہ ہمیں سارا کچھ کر رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ لوکل بیسڈ سیڈ پروڈکشن کریں, لوکل بیس پہ آئیں تاکہ اس سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہو. لو ناظرین, ابھی آپ نے ہوتیانہ صاحب کی بڑی باتیں سنی, تمام پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی, گورنمنٹ کو بھی مشورہ دیا, فارمرز کو بھی کہا, اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہماری اس پروگرام کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اگر 5 فصلیں آپ کی اب تک خسارے میں جائی ہے, 6ٹی فصل کا گزارا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. خدارا اپنے آپ کو خود مینیج کیجئے, بھیڑ چال نہیں کرنا, آپ مقامی لوگوں کو گروپ بنائیں, گیدرنگ کریں, منظم کریں, اور پھر اپنے مطالبات کے لیے اٹھیں. اگر آپ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو منظم آرگنائز نہیں کریں گے, تو آپ کو اسی طرح ہی ہر طبقہ, ہر فرد, ہر کمپنی آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچائے گی اور اپنے آپ کو کمزور کرے گی اور اپنے آپ کو توانا کرے گی. اسی بات پر ہمیں اجازت دیجیے. لیکن آخری بات کہوں گا, آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ندائی کسان ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے. اللہ حافظ. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.